پاکستان یاسین ملک کی رہائی کے لیے خاموش کیوں ہے؟ کیا کشمیر کا سودا دوہرا معیار کیوں؟ پاکستان کے وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر کشمیر کا سودا کرنے کا الزام عائد کیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت قومی سالمیت اور قومی خود مختاری کے خلاف اس طرح کے بیانات کیوں دیتی ہے؟ ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق خودداریت میں ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت بھی اس پالیسی پر گامزن ہے۔ کشمیری عوام پوچھتی ہے اگر کشمیر کا سودا ہو گیا ہے تو پاکستان اقوام متحدہ اور OIC کانفرنس میں کشمیری عوام کے مطالبہ حق خودداریت کس طرح اٹھا رہا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370(35)A کو ختم کیا۔ اس پر آزاد کشمیر کی حکومت اور سیاسی جماعتوں نے بھارت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں یہ مسئلہ اٹھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کا مسئلہ عالمی عدالت انصاف میں لے گیا، جو آج پاکستان کی جیلوں میں VIP زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ممتاز کشمیری رہنما یاسین ملک کی رہائی کو عالمی عدالت انصاف میں اٹھانے کے بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نہ ہی آزاد کشمیر کی حکومت نے یاسین ملک کی رہائی کے لیے عملی طور پر پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے، صرف بیان بازی سے کام لیا جا رہا ہے۔ شملہ معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت نے یہ طے کیا تھا کہ دونوں ملک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے باہمی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک لائن آف کنٹرول کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور مداخلت نہیں کریں گے۔ اب جب کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے یک طرفہ طور پر پاکستان کے ساتھ شملہ معاہدہ ختم کر دیا ہے تو پاکستان شملہ معاہدے پر کب تک عمل کرے گا؟ دوسری طرف بھارتی حکومت کشمیر میں G20 ممالک کی سربراہ کانفرنس کا انعقاد کرا رہی ہے تاکہ وہ عالمی برادری کے سامنے کشمیر پر اپنا موقف واضح کر سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے مسئلہ کشمیر کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے اور مسئلہ کشمیر بیانات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔